آج کے دور میں بھلا سلطنت عثمانیہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ یہ وہی سلطنت تھی کہ جس کی بنیاد 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے رکھی تھی۔ اسی سلطنت کو ہی مسلم اتہاس کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں RH نیٹورک چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو گھنٹے تک دیکھیے۔ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے آج کی دوستوں، بڑی بہترین ویڈیو ہے آج کی۔ سلطنت عثمانیہ کون نہیں جانتا آج کی تاریخ میں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے جو 5 ایسے طاقتور بہادر بادشاہ تھے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اتنی لمبے وقت تک حکومت قائم رہی۔ وہ 5 کون سے ایسے بادشاہ تھے طاقتور، ہوشیار، سمجھدار؟ یہ ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے اور ہم آج اس کی ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ 5 ایسے طاقتور کون سے بادشاہ تھے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اتنی طاقتور، اتنی پاورفل اور مطلب اس وقت میں سب سے سپر پاور تھی، وہ اس کو ہرانا ناممکن تھا۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ ویڈیو کو آپ لوگ انتہا ضرور دیکھیے گا، اچھی لگے تو شیئر کریے گا۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھلا سلطنت عثمانیہ کو کون نہیں جانتا ہے۔ یہ وہی سلطنت تھی کہ جس کی بنیاد 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی نے رکھی تھی۔ اسی سلطنت کو ہی مسلم اتہاس کی سب سے طاقتور اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلطنت کے ہی 5 ایسے سلطانوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو اس سلطنت کا سب سے طاقتور سلطان مانا جاتا ہے۔ یعنی اتہاسکاروں کے مطابق اگر یہ 5 سلطان اس سلطنت میں پیدا نہ ہوتے تو شاید یہ سلطنت کبھی بھی اتنی طاقتور نہ بن پاتی اور نہ ہی اتنے لمبے وقت تک قائم رہ پاتی۔ تو دوستو، اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں عثمان غازی، وہی عثمان غازی کہ جنہوں نے 1299 میں اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ عثمان غازی کے والد یعنی ارطغرل غازی نے اپنی پوری زندگی میں اپنی بہادری اور محنت کے بلبوتے پر ترکی کے لگ بھگ سبھی چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا تھا۔ عثمان غازی نے اپنے والد کی اس محنت کو برباد نہیں جانے دیا اور وقت کے ساتھ ہی 1299 میں ایک نئی سلطنت کا اعلان کر دیا تھا۔ دوستو، عثمان غازی بھی بالکل اپنے والد یعنی فادر ارطغرل غازی کی ہی طرح بہادر تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بہت ساری چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑیں، لیکن کسی بھی جنگ میں ہار کا سامنا نہیں کیا تھا۔ عثمان غازی کو اس لسٹ میں شامل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ عثمان غازی ہی اس سلطنت کے پہلے سلطان تھے، یعنی انہوں نے ہی اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ کسی بھی بلڈنگ کا سب سے مین پارٹ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی بلڈنگ کی بنیاد کو اچھی طرح سے بنا دیا جائے تو وہ بلڈنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھڑی رہتی ہے، لیکن اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد کو ہی اچھی طرح سے نہ بنایا جائے تو اوپر کھڑی ہوئی عالیشان پوری کی پوری بلڈنگ ہی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں اورحان غازی، وہی اورحان غازی کہ جو نہ صرف عثمان غازی کے بیٹے تھے بلکہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے۔ اورحان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھتے ہی اس سلطنت کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلانا شروع کر دیا، کیونکہ دوستو، عثمان غازی کے دور میں بھلے ہی اس سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی گئی تھی، لیکن اس سلطنت کا ایریا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس سلطنت کے ایریے کو صحیح طور پر اورحان غازی نے ہی بڑھایا تھا۔ اورحان غازی کے دور میں ہی پہلی بار سلطنت عثمانیہ کی فوج یوروپ میں بھی داخل ہو گئی تھی، یعنی سمندری راستے سے یوروپ کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اورحان غازی ہی سلطنت عثمانیہ کے وہ سلطان تھے کہ جنہوں نے جینیسریز جیسی خطرناک فوج کی بنیاد رکھی تھی۔ وہی جینیسریز فوج کہ جس کو اتہاس میں ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ عثمانی سلطنت کی وہ خطرناک فوج تھی کہ جو ہمیشہ جنگ کے بالکل آخری وقت میں تب اترا کرتی تھی جب یہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ شاید سلطنت عثمانیہ اب ہار جائے گی، اور ایسے وقت میں یہ اتر کر پوری طرح سے جنگ کا پاسا پلٹ دیا کرتی تھی۔ دوستو، اس لسٹ میں تیسرا نام ہے سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا، وہی سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہ جن کو اتہاسک کتابوں میں سلطنت عثمانیہ کا سب سے کامیاب سلطان بتایا گیا ہے، کیونکہ دوستو انہی کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ پہلی بار دنیا میں سپر پاور بن کر سامنے آئی تھی، یعنی زمین کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا سمندر پر بھی راج ہونے لگا تھا۔ یوروپ کی زیادہ تر سلطنتیں ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر لگ بھگ 46 سال حکومت کی تھی اور یہ پورا کا پورا دور زیادہ تر گھوڑے کی پیٹھ پر ہی بیٹھ کر گزارا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں یوروپ کے بہت اندر تک داخل ہو گئی تھیں، اور بدقسمتی سے ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کو ان جیسا کوئی بھی سلطان نصیب نہیں ہو پایا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ ان کے چلے جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا یہ سفر یورپ میں زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ دوستو اس لسٹ میں دوسرا نام آتا ہے سلطان سلیم اول کا، وہی سلطان سلیم فرسٹ کہ جو سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے والد یعنی فادر ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا ہے کہ سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ پوری دنیا کے سامنے سپر پاور بن کر سامنے آئی تھی، تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلیمان دی میگنیفیشنٹ کے دور میں سلطنت عثمانیہ جو سپر پاور بن پائی تھی وہ صرف اور صرف ان کے فادر یعنی سلطان سلیم اول کی ہی دین تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت اور بہادری کے دم پر وہ کر دکھایا تھا کہ جو ان سے پہلے سلطنت عثمانیہ کا کوئی بھی سلطان نہیں کر پایا تھا۔ آپ ان کی بہادری کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا جتنا ایریا سلطنت کے شروع کے 8 سلطانوں نے مل کر جیتا تھا اتنا ایریا تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اکیلے ہی جیت لیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے دور میں سلطنت عثمانیہ کو دوگنا کر دیا تھا، یعنی ان کو جتنی سلطنت ملی تھی انہوں نے مرنے سے پہلے اس کو ڈبل کر دیا تھا۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ ان کے دور میں ہی مصر کے ساتھ ساتھ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس جیسے پاک شہر بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں اب عثمانیوں کی یہ سلطنت ایک خلافت میں بدل گئی تھی، یعنی ان کے دور سے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھنے والے انسان کو اپنا خلیفہ ماننا شروع کر دیا تھا۔ اس سے پہلے عثمانی حکمرانوں کو ایک سلطان کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانا جاتا تھا، لیکن اب یہ سلطان کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی بن چکے تھے۔ دوستو اب اگر بات کریں اس لسٹ کی پہلی پوزیشن پر موجود سلطان کی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح تھے، وہی سلطان محمد فاتح کہ جنہوں نے قسطنطنیہ جیسے شہر کو فتح کر کے یہ دکھا دیا تھا کہ عثمانی وہ کر سکتے ہیں جو پوری دنیا نہیں کر سکی ہے، کیونکہ دوستو قسطنطنیہ کوئی عام شہر نہیں بلکہ ایک ایسا شہر تھا کہ جس کو پچھلے 1000 سالوں سے کسی نے بھی فتح نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو پوری دنیا میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اس شہر کو فتح کرنا ناممکن کام ہے۔ لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں ہی فتح کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی سلطان محمد فاتح کے ایسے بہت سارے کارنامے ہیں کہ جن کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے طاقتور بادشاہ کے ہم نے آج نام جانے جنہوں نے واقعی میں ایسا کام کیا ہے جو شاعری کبھی سے کسی نے کیا ہو، جیسے کہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی، انہوں نے بنیاد رکھی تھی، اس لیے ان کو شامل کرنا ضروری تھا اس ویڈیو میں۔ دوسری بات سلطان محمد فاتح، انہوں نے وہ ملک کو فتح کیا جس کو ہزاروں سال سے لوگ صرف سوچتے تھے فتح کریں گے، ہزاروں سال سے لوگ سوچتے تھے فتح کریں گے لیکن کر نہیں پاتے تھے، وہ تھا قسطنطنیہ یعنی کہ آج کے نام ہے اس کا استنبول، اس کو ایسا فتح کیا کہ اور معمولی سے مطلب 21 سال کی عمر میں انہوں نے فتح کر دیا اور دنیا کے دکھا دیا کہ اس سلطنت عثمانیہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ ملک کو فتح کرنا ناممکن تھا کیونکہ کوئی اسے فتح نہیں کر پاتا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے جانا سلطنت عثمانیہ کے 5 ایسے طاقتور بادشاہ کے نام جانے اور ان کے بارے میں جانا۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔